اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ الکسوف یعنی سورج گہن کی نماز۔ آج ہم صلاۃ الکسوف کے بارے میں بات کریں گے۔ سورج گہن کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے۔ اس میں جماعت اگرچہ شرط نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ یہ نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔ اس کے لیے کوئی اذان یا تکبیر نہیں کی جائے گی، بلکہ الصلاۃ جامعۃ کہہ کر لوگوں کو پکارا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ لوگوں کو الصلاۃ جامعۃ کہہ کر مسجد کی طرف لائے۔ بخاری مسلم۔ سورج گہن کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ ہر رکعت میں اگرچہ عام نمازوں کی طرح ایک قیام اور ایک رکوع بھی جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ ہر رکعت میں قیام اور رکوع مقرر ہوں۔ زیادہ تر ائمہ اور محدثین کا مسلک ہر رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع کا ہے، کیونکہ جن روایت میں 2 قیام اور 2 رکوع کا ذکر ہے وہ دوسری تمام روایت سے زیادہ اور صحت میں زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسجد کی طرف گئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفے بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور لمبا رکوع فرمایا جو پہلی قرات سے کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لمبی قرات فرمائی جو پہلی قرات سے کم تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، پھر سجدے کیے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے اور نماز ختم ہونے سے پہلے گہن ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سورج اور چاند اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گہن نہیں لگتا۔ جب تم انہیں گہن لگا دیکھو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز کی طرف جاؤ۔ بخاری مسلم۔ سورج گہن کی نماز کا وقت گہن شروع ہونے سے لے کر گہن ختم ہو جانے تک ہے۔ اس میں جہری و سری دونوں طرح کی قرات جائز ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد خطبہ دینا مستحب ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض دوسری روایات میں خطبہ کے بجائے ذکر، دعا، استغفار، صدقہ کا ذکر ہے۔ اس بارے میں حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ اگر سورج گہن کسی ایسے وقت میں لگ جائے جبکہ نماز کا پڑھنا جائز نہ ہو تو کیا اس وقت سورج گہن کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں؟ بظاہر حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جب بھی گہن لگے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔